بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال اتنے جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، کروڑوں اور اربوں روپے کی قربانیاں کی جاتی ہیں، تو انہی قربانیوں کی جو رقم ہے وہ کیوں نہ کسی فلاحی ادارے کو دے دی جائے، یا عوام الناس کی خدمت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیے جائیں، جیسا کہ یہ شیطان کے ساتھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالخصوص ان دنوں میں، کہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، ہسپتال بنائے جائیں، دیگر بہت سارے آپشن پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو ان کا جو یہ شاید ہے، یہ شاید انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے وہ جو لفظ ہیں کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً، شعرتن کی جو تنوین ہے یہ تاکیر کی ہے، اور حسنتن کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح فرمایا کہ ایک معمولی سا حقیر سا بال، اس کے بدلے جو اجر اور ثواب ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ گمان میں نہیں آ سکتا۔ تو یہاں بات ہے قربانی کی، یقین کی بات ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم آقا پاک علیہ السلام کے یقین کی بات کریں کہ یا تیرے شاہد کی بات کریں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے ایک طریقہ 10 سال کے عمل سے بتا دیا، تو پھر ہمیں کسی شاہد کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کوئی بھی چیز خریدتے یا بیچتے ہیں تو اس کی لکھت پڑھت کے لیے اسٹامپ پیپر یوز کرتے ہیں، تو وہ اسٹامپ پیپر آپ کو ایک معمولی سی 20 روپے کی رقم میں بھی ایک آپ کو بیان الفی مل جاتا ہے، تو اس پر لکھت پڑھت کی جائے تو اس کو قانونی مانا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں اس 20 روپے کے اسٹامپ پیپر کے بجائے مارکیٹ سے کوئی 500 روپے کا قیمتی کاغذ لاتا ہوں اور اس پر تحریر لکھتا ہوں، تو کیا اس کی تحریر قابل قبول ہوگی؟ کیا قانون اس کو تحفظ دے گا؟ نہیں، کیونکہ 20 روپے کے سرکاری جاری کردہ اسٹامپ پیپر کی حیثیت اس 500 روپے کے اعلیٰ کاغذ سے زیادہ ہے۔ اور کوئی بندہ کہے کہ گاڑی جس طرح پیٹرول سے چلتی ہے، کوئی بندہ کہے جی میں اس میں پیٹرول نہیں ڈالتا، میں اس کو عطر سے یا شہد سے چلاؤں گا، تو کیا گاڑی چل جائے گی؟ بالکل نہیں چلے گی۔ تو یوں ہی قربانی کا مسئلہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شریف کے مطابق لاکھوں کروڑوں روپے کی نیکیاں قربانی والے دن، لاکھوں کروڑوں روپے کی نیکیاں ایک طرف، اور ایک معمولی سی رقم کا حصہ خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا، وہ ان کروڑوں روپے کی نیکیوں سے زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر جانور کی قربانی قبول نہیں ہے، پابندیاں ہیں۔ نگاہ خراب ہو، کان کٹا ہوا ہو یا جانور میں عیب ہو تو اس کو قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ہر قربانی کا جانور قبول نہیں ہے، اسی طرح ہر انسان بھی قبول نہیں ہوتا۔ حالانکہ جانور کے اندر تو عیب اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر بھی اس کی قبولیت نہیں ہے، تو بندہ جو خود عیب دار بنتا ہے تو وہ عیبوں کے ساتھ کیسے قبول کیا جائے گا؟ اگر جانور کی نگاہ خراب ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے، تو بندے کی نگاہ خراب ہو تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ اگر کان کٹا جانور نامنظور ہے تو کان کٹا انسان کیسے قبول ہوگا؟ تو قربانی کے جانور کی اگر قبولیت چاہتے ہو تو عیبوں سے پاک جانور پیش کرو۔ اسی طرح اگر بندہ اپنی قبولیت چاہتا ہے تو غلامی مصطفیٰ کے ذریعے اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے، پھر اس کی قبولیت ہوگی۔ حضرت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ جو شیطان کے ساتھی ہیں، جب بھی کوئی شاعر اسلام میں سے کوئی قیمتی اہمیت والا موقع ہو، اس وقت ان کو لاجک یاد آتی ہیں، اس وقت یہ طرح طرح کی نئی باتیں پیش کرتے ہیں۔ کوئی بھی دین کا اہم رکن ہو، جیسا کہ حج ہو، یہ قربانی ہو، تو ان کو غریب یاد آتے ہیں، لیکن شادیوں پر، موبائل خریدتے وقت، گاڑیوں کے استعمال میں، لمبے چوڑے مکان جائیداد بناتے وقت، اس وقت کوئی فلاحی ادارہ یاد نہیں آئے گا، اس وقت کسی غریب کے بچی کی شادی ان کو یاد نہیں آئے گی، اس وقت تو اس کو
خریدنے والے کو مبارکباد دی جاتی ہے، اس کو قطعاً یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے 3 لاکھ کا آئی فون لیا، تم 10,000 کا موبائل لے کے بھی گزارا کر سکتے تھے۔ تو اخلاص میں کمی آ چکی ہے۔ ہم نے حج پر مکہ مکرمہ کی اس پاک سرزمین پہ بھی لوگوں کو دیکھا کہ قربان کرنے کے لیے سستے سے سستا جانور ڈھونڈتے ہیں، اور پوچھا جائے تو وہ لاجک یہ پیش کرتے ہیں جی ہم نے کون سا اس کا گوشت کھانا ہے۔ قربانی کی بات ہو تو بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بکرا نہیں دے پاتے تو وہ بڑے جانور پہ بھی حصہ نہیں ڈالتے، کہتے ہیں کہ ہم بڑا گوشت نہیں کھاتے۔ اسی طرح جو لوگ ایک حصہ دینے کے قابل ہوتے ہیں، ایک قربانی پیش کر سکتے ہیں، تو وہ قربانی صرف اس لیے پیش نہیں کرتے جی ہمارے گھر کے افراد زیادہ ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہم کھائیں گے کہ تقسیم کر دیں گے۔ اور بعض تو مذاق کی حد پر اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے قربانی اس لیے پیش نہیں گئی کہ ہمارے پاس ڈیپ فریزر نہیں، ہم گوشت سنبھالیں گے کہاں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی خرافات سے، ایسے مذاق سے، ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی عطا فرمائے، حضور کی سنت مبارک کو ظاہر باطن پر سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائے، شیطان سے اور شیطان کے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔